عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم۔ کل صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں۔ آج جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ روایت تہجد کی نماز سے متعلق ہے۔ اس روایت کو دراصل سمجھنے اور اس سے متعلق کچھ گزارشات ہیں وہ اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، یعنی تہجد کو، جس کا اہتمام الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں کرتا ہے۔ کوئی یہ نماز 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، کوئی 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، کوئی ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں 2.5 3 گھنٹے میں ان کی تہجد مکمل ہوتی ہے۔ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ، لمبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ کے سامنے رونا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بہرحال یہاں روایت میں فرمایا کہ رات کے قیام کو تم لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا یہی شیوا اور طریقہ رہا، ان کی یہی عادت تھی۔ اور یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ نماز تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دینے والی نماز ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والی نماز ہے، اور گناہوں سے یہ نماز روکنے والی ہے۔ آپ اس تہجد کی نماز کی خصوصیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس میں ساری باتیں واضح ہیں، اس میں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تہجد کی اہمیت کا، اس کی خصوصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کریم میں اس تہجد کی ادائیگی کا حکم دیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ادائیگی پر مقام محمود کی بشارت دی ہے، یعنی اس کی ادائیگی کریں گے تو مقام محمود آپ کو نصیب ہوگا۔ اور مقام محمود آپ جانتے ہیں کہ کون سا درجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی کی برکت سے آپ کو مقام محمود بھی ملے گا۔ دوسرا یہاں اس روایت میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں کا شیوا اور نیک لوگوں کا طریقہ، یہ نیک لوگوں کی نماز ہے۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پہلے امتیں گزری ہیں، امم سابقہ، ان کے جو اولیاء تھے، ان کے جو صلاحات تھے، ان کے جو نیک اور اتقیاء لوگ تھے، وہ اس نماز تہجد کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو جب وہ اہتمام کرتے تھے تو تم تو خیر الامم ہو، تمہیں تو اس کا اہتمام بطریق اولا کرنا چاہیے، اور زیادہ اہتمام تمہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کیا کرتے تھے، وہ تو خیر الامم نہیں تھے، خیر الامم تو ہم ہیں، تو تمہیں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز تہجد جو ہے وہ نیک اور صالحین کا شیوا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا
کہ جو آدمی اس بات کا اہتمام نہیں کرتا، اس نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ آدمی صالحین اور کاملین میں سے نہیں ہو سکتا۔ صالحین اور کاملین میں سے ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس نماز کا اہتمام ہو۔ اور یہ اہتمام میں صرف میں رمضان کی بات نہیں کر رہا، زندگی بھر اس کو وظیفہ بنایا جائے، زندگی بھر اس کا معمول بنایا جائے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اب تو الحمدللہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عادت ڈال دی ہے، اور اب تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 4 6 8 رکعت ہر آدمی پڑھ ہی لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ معمول رمضان کے گزرنے کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے، بقیہ آئندہ زندگی میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ تہجد میں اٹھنا چاہیے جس اہتمام کے ساتھ ہم ابھی اٹھ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، معاف کیجئے گا، ابھی ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، ابھی اپنے پیٹ پوجا کے لیے اٹھتے ہیں، چلو 2 4 رکعت ہی پڑھ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو رمضان کے گزرنے کے بعد اس کے لیے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس کو زندگی میں۔ اور جس آدمی نے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے بزرگوں سے بھی سنا دیکھا بھی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین میں دنیا میں کوئی عزت اور ترقی عطا فرمائی، اس کے جہاں بہت سارے راز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا راز یہ ہے، یہ وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ اور آخری رات کے حصے میں فرشتے یہ پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مانگے اللہ تعالیٰ سے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ وہ بخشش طلب کرے، کوئی ہے دکھوں کا اور غموں کا مارا ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے ان غموں کی سے نجات حاصل کر کے دعا کرے۔ یہ تو ہر روز ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اتنے مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں، لیکن اس آواز پہ ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، اس آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ پریشانی ہماری سب سے زیادہ، مسائل ہمارے سب سے زیادہ، ٹینشنیں ہماری سب سے زیادہ، لیکن جو وقت مانگنے کا ہے اس وقت ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں بستر اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی عجیب نماز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا لطف ہمیں عطا فرما دے تو پھر اس کے بغیر آدمی کو سکون نہ ملے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم، ہر رات میں ایک ساعت اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس گھڑی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر مانگے دنیا اور آخرت کا، الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہر رات ایک گھڑی ہوتی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ تہجد کی گھڑی ہے۔ بہرحال یہ تو فضائل سے متعلق میں نے بات ذکر کر دی، اب آگے 2 3 باتیں ضروری وہ میں عرض کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ تہجد کی جو رکعتیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد رکعتیں آپ سے ثابت ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں۔ اچھا، ایک بات نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے کس نے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آئی، کوئی سونا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ جاگ رہے ہیں اور جب آپ کے تہجد کا ٹائم ہوا تو آپ بستر پر پڑ گئے، پھر 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ جی اب جو ہے وہ تہجد پڑھنا ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں تہجد کے لیے سونا، اب آپ جاگ رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تہجد کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معمولات کو اگر دیکھا جائے، آپ کے معمولات کو اگر دیکھا جائے تو 3 اوقات ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اول شب، اوسط شب، آخر شب، رات کا ابتدائی حصہ، رات کا درمیانی حصہ، رات کا آخری حصہ۔ اور عام طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمر میں اور زندگی کے آخری ایام میں جو آپ کا معمول تھا وہ آخری شب میں اٹھنے کا تھا۔ آپ نے اپنے حصوں کو
اپنے دن اور رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک حصے میں آپ سوتے تھے، ایک حصے میں آپ اٹھتے تھے، اور ایک حصے میں آپ اپنے دیگر معمولات کو انجام دیتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو وہ پہلے بھی پڑھ لے. اور یہ نماز ایسی جو انسان کو گناہوں سے بھی روکتی ہے. چنانچہ روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ حضرت رات کو تو وہ تہجد پڑھتا ہے اور دن کو وہ چوری کرتا ہے. حضور کے سامنے ایک آدمی کا مسئلہ بیان کیا کہ رات کو وہ تہجد پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہی نماز ایک دن اس کو اس کے گناہوں سے روک دے گی. یہی نماز اس کو ایک دن اس کے گناہوں سے روک دے گی. بڑی عجیب نماز ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل پر اللہ تعالیٰ ہمیں مواظبت عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ ہم اس نماز کو اپنے معمولات میں ہم شامل کر لیں. بڑی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر خیریں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، اور عجیب و غریب اس نماز کے فوائد ہیں. جب آپ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کے فوائد کا آپ کو خود اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا